الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کا ایکو بند کر دیجئے، آواز تھوڑی تیز کر دیجئے۔ معزز سامعین، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ روہرولی اور اس گاؤں کے اطراف کے تمام تر اہل سنت والجماعت کو بہت بہت مبارک ہو۔ سنا گیا ہے کہ پہلی بار اس شان و شوکت کے ساتھ اس بستی میں جلسہ ہو رہا ہے، مگر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پہلی بار ہی میں بہتر اور اچھے انتظام آپ حضرات نے کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو حسن نیت پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین آمین اور اس جلسے کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت علامہ الشاہ مولانا غلام حیدر نعیمی صاحب اور مدرسہ اہل سنت فضل رحمانیہ کے تمام اساتذہ کے لیے دعا گو ہوں، اس بستی کے ہر بچے کے لیے، نوجوان کے لیے، بزرگوں کے لیے مولا کریم سب کی زندگیوں میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پیشتر بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں بلبل باغ رضا جناب محترم قاری امیر حمزہ سلمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جناب عاقب رضا الہ آبادی ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ ان کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ آئیے عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی کوشش اور کریں، ذرا آواز بڑھ جائے تو اس کی آپ اس کو برا نہ جانیں گے، ہاں اس کو عادت میں ڈالنے اپنی آپ۔ چند اشعار حاضر خدمت ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ نبی کی سیرت والا بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے یہ اشعار میں نے کہے تھے، جو آج بھی سنیں گے آپ تو ایسا لگے گا کہ آج ہی کے لیے لکھے گئے۔ نبی کی سیرت والا بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا ذکر اقدس ہر زمانے کی ضرورت ہے، کہ ان کا ذکر اقدس
ہر زمانے کی ضرورت ہے، منور ہر شب تاریک ہوگی تیری ہستی کی۔ بے شک اے احساس کمتری کے دلدل میں پھنسے ہوئے امت مسلمہ کے نوجوان، مایوس نہ ہو، فکر نہ کر، یہ بدلیاں چھٹیں گی، اسلام کا اجالا انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ منور ہر شب تاریک ہوگی تیری ہستی کی، منور ہر شب تاریک ہوگی تیری ہستی کی، چراغ مصطفیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، چراغ مصطفیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ کو سبحان اللہ کہنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ منور ہر شب تاریک ہوگی تیری ہستی کی، چراغ مصطفیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور جلسے کا مقصد ایک ہی شعر میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پسند آئے تو دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ ہے قول مصطفیٰ جھک جائے گی دنیا تیرے آگے، ہے قول مصطفیٰ جھک جائے گی دنیا تیرے آگے، ہے قول مصطفیٰ جھک جائے گی دنیا تیرے آگے، خدا کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب کرنا، نعرہ رسالت۔ خدا کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ یہ میری منظوم تقریر ہے جو میں کہیں کہیں کرتا ہوں۔ دیا پیغام یہ شبیر نے اسلام کی خاطر، پورے کربلا کا مقصد ایک ہی شعر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیا پیغام یہ شبیر نے اسلام کی خاطر، دیا پیغام یہ شبیر نے اسلام کی خاطر، اگر ہو کربلا تو سر کٹانے کی ضرورت ہے، اگر ہو کربلا تو سر کٹانے کی ضرورت ہے، اگر ہو کربلا تو سر کٹانے کی ضرورت ہے۔ اور زمانہ کر رہا ہے دیکھیے قرآن پر حملہ، زمانہ کر رہا ہے دیکھیے قرآن پر حملہ، مسلمانوں تمہیں حافظ بنانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں تمہیں حافظ بنانے کی ضرورت ہے، تمہیں حافظ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور لندن کے سلمان رشدی سے لے کر کے بنگلہ کی تسلیمہ نسرین تک، اور بنگلہ کی ملعونہ سے لے کر کے بھارت کے ہر گستاخ نبی کی سزا کیا ہونی چاہیے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ اپنے اپنے انداز میں جواب دیں گے۔ اللہ تو سزا دے گا ہی، لیکن ایک سزا کا انتخاب میں نے کیا ہے، ایک سزا کا انتخاب میں نے کیا، اگر پسند آئے تو دعائیں کیجیے گا۔ بڑے ہی بے ادب گستاخ ہیں جو سرور دین کے، بڑے ہی بے ادب گستاخ ہیں جو سرور دین کے، تو انہیں فاروق کے درے لگانے کی ضرورت ہے، تو انہیں فاروق کے درے لگانے کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ درے لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بہرحال بولنا چاہیے، ہے نا؟ ہم لوگ اس کے زیادہ شوق نہیں رکھتے کہ آپ بولیں، لیکن بولیں گے تو اچھا لگے گا، ہمیں لگے گا کہ آپ دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ بڑے ہی بے ادب گستاخ ہیں جو سرور دی کے، تو انہیں فاروق کے درے لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اہل اسٹیج سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، مقطع پیش کر رہا ہوں۔ نبی کے ذکر سے اے شمس جو جلتے ہیں چڑھتے ہیں، دیکھیں بھائی، عاقب بھائی دیکھیں گے، نبی کے ذکر سے اے شمس جو جلتے ہیں
چڑھتے ہیں تو مسلسل ایسے لوگوں کو جلانے کی ضرورت ہے، تو مسلسل ایسے لوگوں کو جلانے کی ضرورت ہے، تو مسلسل ایسے لوگوں کو جلانے کی درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کے فرمان پر عمل کرو اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کے فرمان پر عمل کرو۔ معزز سامعین، بڑی محنتوں کے بعد جلسے منعقد ہوتے ہیں، جلسے میں جانا بھی آسان ہے اور جلسے میں آ کر کے تقریر کرنا بھی بہرحال آسان ہے، لیکن ایک جلسہ منعقد کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 10 روپے کا تعاون کی درخواست لوگوں سے کرنا پڑتی ہے تب جا کر کے یہ جلسے ہوتے ہیں، اس لیے آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تعاون سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محبتیں پیش کریں، نشست و برخاست اٹھک بیٹھک پر کنٹرول کریں، اور اگر منہ کا گٹکا ختم ہو گیا ہو تو دوسرا نہ ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ عشق رسول کا صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، حقیقت میں عشق رسول سینے میں ہوگا تب ایک مسلمان اپنی بہتر زندگی جی سکے گا۔ ذرا ایک بات پر توجہ دیں گے، اور میری ماں بہنیں کہ جن کی آواز بھی عورت ہے نا، ان کی آواز بھی پست رہنی چاہیے، دھیرے ان کو بولنا چاہیے کہ کسی اجنبی مرد تک ان کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کا حکم مانو، اور تم میں جو اولو الامر ہے ان کا حکم مانو۔ یہاں 3 طرح کی فرما برداری کرنے کی تمام مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے۔ اللہ کا کہا مانو، رسول اللہ کا کہا مانو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کا کہا مانو۔ 2 باتیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اس کو آپ جانتے ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن تم میں جو اولو الامر ہیں ان کے فرمان پر بھی عمل کرو، اس کو اگر سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی تو امام رازی نے ہم پر کرم فرمایا، اور امام رازی فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا اللہ کا کہا مانو، رسول اللہ کا کہا مانو، اور باعمل علماء کا کہنا مانو۔ امام رازی لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں پر علماء کی فرما برداری ضروری ہے، جبکہ علماء پر بادشاہوں کی فرما برداری ضروری نہیں ہے۔ معزز سامعین، آج اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے قوم کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسی نسبت سے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور کچھ بولنے کی ہمت کروں گا، جسارت کروں گا۔ محترم حضرات، آج ہم نے علماء سے دوری بنا رکھی ہے۔ اللہ کا کہنا تو ہم مانتے ہی نہیں، اگر مانتے تو مسجدیں بھری ہوتی۔ رسول اللہ کے فرمان پر بھی ہم مکمل عمل نہیں کرتے، اگر مکمل عمل کرتے تو قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی، اور ہم اپنے علماء سے بھی دور ہیں، ان کا کہا بھی نہیں مانتے۔ سماج میں جتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ باعمل علماء کی صحبت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج انسان مسجدوں سے اس لیے دور ہے کہ باعمل علماء کی صحبت اسے میسر نہیں ہے، اور
آج انسان حرام اور حلال میں تمیز ہی نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اچھے اور مخلص علماء کی اسے صحبت نصیب بھی نہیں ہو رہی اور وہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ حضرات، اسی لیے میرے نبی نے قوم کو آگاہ کیا، امت کو آگاہ کیا۔ آقا فرماتے ہیں الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔ آقا فرماتے ہیں دنیا کے سارے بروں میں، سارے برے لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، بے عمل علماء ہیں۔ اور دوسروں اور دنیا کے سارے اچھوں میں سب سے اچھے لوگ علماء با عمل ہیں، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر جو امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے فرمایا عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ اور دوسری بات حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ کون سی چیز عالموں کے دلوں سے علم کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں امیروں کے دروازوں پر چکر لگانا، سیٹھوں کے دروازوں پر چکر لگانا لالچ کی وجہ سے، یہ وہ چیز ہے جو علماء کے دلوں سے علم کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے دوست، ہر عالم کی صحبت میں آپ کو نہیں بیٹھنا۔ دھرتی پہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ علماء بعمل ہیں، اور دھرتی پر سب سے زیادہ سماج، سب سے بڑا اگر جو بوجھ ہے، بوجھ اگر کسی جماعت کا تو وہ بے عمل علماء کا بوجھ ہے۔ اللہ دھرتی کو بے عمل علماء سے بچائے، آپ سب کو بھی بے عمل علماء سے دور رہنا ہے۔ لیکن آپ کیسے جانیں گے کون عالم شر ہے اور کون عالم خیر ہے؟ جس کی صحبت آپ کو مسجدوں سے قریب کر دے وہ عالم خیر ہے، اور جس کی صحبت آپ کو مسجدوں سے دور کر دے وہ عالم شر ہے۔ جو آپ کو شراب سے بچا لے وہ عالم خیر ہے، اور جو آپ کو جس کی صحبت آپ کو شرابی بنا دے وہ عالم شر ہے۔ جس کا وجود پوری بستی میں بہتر نظام قائم کر دے وہ عالم خیر ہے، اور جس کا وجود زمانے میں انتشار برپا کر دے وہ عالم شر ہے۔ اور کلیئر سن لو حضرات، جو یہ کہے کہ نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں وہ عالم شر ہے، اور جو یہ کہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جو رسول اللہ کے یا رسول اللہ کہنے پر حرمت و کفر و شرک کے فتوے لگائے وہ عالم شر ہے، اور جو قوم کو یہ بتائے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے، ریز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جو عالم نبی کے میلاد کو کنہیا کے جنم سے تعبیر کرے اور نبی کی میلاد کو حرام بتائے وہ عالم شر ہے، اور جو یہ کہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جو یہ کہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ عالم شر ہے، اور جو یوں کہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے جو عالم سنیوں کے سینوں سے عشق رسول کو چھین لے اسے اشرف علی تھانوی عالم شر کہتے ہیں، اور جو عالم سنیوں کے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے اسے عالم خیر امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ میرے دوستوں،
اب ذرا یہاں سے لے کے پورا مجمع آخر تک تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائے تو میں کچھ عرض کروں. اے بھیا سب لوگ بیٹھ جاؤ چین سے. میری ماں بہنوں تمہاری آواز آ رہی ہے, اچھی بات نہیں ہے. حضرات پچھلے تقریباً 10 سال سے میں تقریریں کر رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے. میں نے تقریباً ہندوستان کے ہر اس شہر میں الحمدللہ تقریریں کی ہیں کہ جس میں لوگ اردو سمجھتے اور بولتے ہیں. نیپال کے بہت سارے حصوں میں میں نے تقریریں کی ہیں. میں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے لے کر کے بڑے بڑے شہروں تک گیا ہوں. میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مسلمان اتنا پریشان کیوں ہیں, مسلمان اتنے اپنے دین سے دور کیوں ہیں, اور مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے, مسلمان بربادی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے. میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تو 2 چیزیں میرے سامنے ظاہر ہوئی جن کی وجہ سے مسلمان بربادی کی طرف جا رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے, پریشانی کی طرف جا رہا ہے. پہلی وجہ ہے مسلمانوں کی جہالت, ناخواندگی کی بڑھتی ہوئی شرح, علم سے دوری, اور دوسری وجہ ہے مسلمانوں کے برباد ہونے کی مسلمانوں کے گھروں کی بے پردگی. ان 2 وجہوں نے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. ہم نے جہالت کو اپنا مقدر سمجھ رکھا ہے. عالم یہ ہے مسلمانوں کا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2.5% سے بھی کم پڑھے لکھے ہیں مسلمانوں میں. اللہ اکبر, جس قوم کے 97% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں اور صرف 2.5-3% پڑھے لکھے ہوں, اس قوم کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. لیکن یہی سچائی ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ 2.5% سے بھی کم پڑھے لکھے ہیں مسلمانوں میں, جبکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا پڑھیے پڑھیے پڑھیے. پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے. ہاں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے مکے میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف اور صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا, اور وہی میرا پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے, جنہیں لکھنا بھی آتا تھا, جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا. جنگ بدر میں بہت سارے مشرکین جنگ بدر میں مار ڈالے گئے. کچھ مشرکین گرفتار ہوئے. حضرت عمر سے نبی نے فرمایا عمر کیا کیا جائے, ان جو مشرک گرفتار ہیں انہوں نے ہمیں بڑے دکھ دیے ہیں, عمر ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو حضرت عمر کا جواب سنیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا قتل کر دیا جائے, اور ہم میں سے جو جن کا رشتہ دار ہے وہ اسی کو قتل کرے. تو میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر تم اپنی رائے دو, یہ جو مشرکین گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لے دے کہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں, اگر ان کا بھی قتل ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ان کو قتل نہ کیا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں آگے چل کے اللہ ایمان کی توفیق دے, اور ابھی مسلمانوں کی کچھ مالی حالت کمزور ہے, ان سے 4 ہزار درہم لے کر ان کو رہائی دے دی جائے, ان کو نجات بخش دی جائے, یہ گرفتاری سے چھوٹ کر کے چلے جائے. حضرت ابو بکر صدیق کی رائے میرے نبی کو پسند آئی, اور 4 ہزار درہم لے کر کے جو مشرک گرفتار ہوئے تھے انہیں رہائی بخشی گئی. لیکن جو پیسہ دینے کے لائق نہیں تھے, فدیہ ادا کرنے کے لائق نہیں تھے, تو ان میں جو پڑھے لکھے تھے اللہ کے نبی نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ جو ان میں پڑھا لکھا ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھانا اور لکھانا سکھا دے, اس کے بعد اسے رہائی عطا کر دوں گا. یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطلب العلم لو کان بالصین, علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنا کا سفر کرنا پڑے. کہ اس وقت چائنا میں بہت بڑی یونیورسٹیز تھی, کیا بہت بڑے کالجز تھے, کیا بہت بڑے اسکولز تھے.
اللہ کی قسم ایسا نہیں تھا. نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے چاہے زندگی میں جتنی بھی پریشانی اٹھا لو مگر اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دینا. چاہے جتنا بھی مشقتوں والا سفر کر لو مگر اپنے بچوں کو بے پڑھا لکھا مت رہنے دینا. مگر اللہ اکبر, جس دین میں تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے آج اسی دین کو ماننے والے تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہیں. تو ہمارا ایک طبقہ وہ ہے. اب تعلیم کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں میں دو طبقے ہو گئے ہیں. ایک طبقہ غریبوں کا ہے, ایک طبقہ امیروں کا ہے. غریب لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے جن غریبوں کے بچے عالم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بندہ پوری بستی نہیں بلکہ پورے کے پورے شہر میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو گھروں سے غریب تھے مگر علم دین حاصل کر لیا تو اللہ نے انہیں اتنی بلندی عطا فرمائی. آج آپ نے مجھ کو یہ عزت بخشی ہے صرف علم دین کی بنیاد پر. آپ خود نیچے بیٹھے ہیں, مجھے اوپر بٹھا دیا, یہ صرف علم دین کی برکتیں ہیں اور اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور دوسرا طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو پیسے والا ہے, جو امیروں کا طبقہ ہے, جو سیٹوں کا طبقہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دوں گا تو لوگ میری مذاق اڑائیں گے, رشتہ دار کہیں گے تو نے کہاں اپنے بچوں کو غریبوں میں بھیج دیا, میرے دوست مجھ سے کہیں گے کہ تو نے کہاں اپنے بچوں کو یتیموں میں بھیج دیا. تو آج کے عمرہ, آج کے امیر, آج کے پیسے والے مدرسے میں بھیجنا, اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا یہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں پڑھنے والے, کالجز میں پڑھنے والے, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء انگلش کی مخالفت کرتے ہیں, یہ علماء ہندی کی مخالفت کرتے ہیں, یہ علماء سائنس کی مخالفت کرتے ہیں, یہ علماء جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتے ہیں. حضرت اویس قرنی کانفرنس میں آئے ہوئے میرے سنی بھائیوں اور میری قوم کے نوجوانوں, میری قوم کے ذمہ داروں, میں تمہیں بھروسہ دینا چاہتا ہوں, تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم لے کر کے منبر رسول سے اعلان کرتا ہوں میری قوم کے بچوں, ہمیں انگلش سے کوئی نفرت نہیں ہے, ہندی سے کوئی پریشانی نہیں ہے, سائنس سے کوئی پریشانی نہیں ہے, جدید ٹیکنالوجی سے کوئی پریشانی نہیں ہے. بلکہ میرا سوچنا تو یہ ہے کہ ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, ہم دنیا کے بہت سارے ملکوں کے سفر کرتے ہیں تو ہمیں انگلش ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے. مگر ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا انجینئر ہو تو ایسا ہو کہ دنیاوی انجینئر بعد میں ہو, رسول اللہ کا سچا غلام پہلے ہو. میں یہ چاہتا ہوں میرا ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو کہ طبیب جسمانی بعد میں ہو, طبیب روحانی پہلے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ماسٹر ہو تو ایسا ہو کہ دنیاوی کتاب بعد میں پڑھے, اللہ کی کتاب پہلے پڑھے. علماء صدوری کا نتیجہ آج اگر مسلمان کی جیب میں 2 روپیہ ہو گیا تو کسی مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار ہی کب ہے. اگر روہرولی میں 2-3 منزلہ مکان بن گیا تو آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے سیٹ ہیں تو سارے مسلمانوں کو چاہیے ہمیں سلام کریں. یہ چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. اگر اللہ نے کسی کو چلنے کے لیے کار دے دی ہے تو آج کا مسلمان سمجھتا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں. سارے موٹر سائیکل والوں اور سارے سائیکل والوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں. اس سلام کو بھی مسلمان نے انانیت کا ذریعہ بنا لیا ہے, گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیا ہے, اپنے تکبر کا ذریعہ بنا لیا ہے. کیا مسلمانوں تمہارے نبی نے تمہیں سلام اسی لیے دیا تھا؟ توجہ چاہوں گا, ایک شخص میری طرف توجہ کرے. کیا تم کو نبی نے سلام اسی لیے دیا تھا؟ ایک بار صحابہ حاضر ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا وہ بات تمہیں نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کر لو تو تم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں, تم سارے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. اے میرے صحابہ کیا وہ عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیں وہ عمل کہ جس پر ہم عمل کر لیں تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم, اگر آپس میں محبتیں چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. زور سے بولو سبحان اللہ.
اگر آپس میں محبتیں چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں مسلمانوں آپس میں محبتیں چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. مگر ہائے مسلمان ہائے افسوس ست افسوس, جس سلام کو میرے نبی نے محبتوں کا ذریعہ بنایا تھا آج اسی سلام کو ہم نے اپنے گھمنڈ کے لیے استعمال کیا ہے, اپنے تکبر کے لیے استعمال کیا ہے, اپنی انانیت کے لیے استعمال کیا ہے. کہ میرے نبی کی روح مسلمانوں سے ناراض نہ ہوتی ہوگی؟ جس سلام کو پیغام محبت ملایا تھا میرے نبی نے, اس سلام کو ہم نے اپنے گھمنڈ کے لیے استعمال کیا ہے. اگر کسی مسلمان کے پاس 2 روپیہ ہو گئے تو کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار ہی کب ہے؟ اگر کچھ پڑھ لکھ گیا ہے تو کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار ہی کب ہے؟ حضرات گرامی, اگر کوئی دنیاوی عہدہ مل گیا تو کسی مسلمان کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار ہی کب ہے؟ اور بعض لوگ تو اتنے ٹیچر ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی غریب آدمی سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یار یہ پھٹیچر آدمی ہے, میں اس کے سلام کا کیا جواب دوں گا. یہ ہے ہمارے ذہنوں کی سطحیت, یہ ہے ہماری افکار کی سطحیت. کیا سلام نبی نے ہم کو اس لیے دیا تھا جبکہ حکم شرع یہ ہے, نبی کا فرمان یہ ہے کہ اچھی سواری پر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ کمتر سواری والے کو سلام کرے. یعنی جو کار پہ جا رہا ہو اسے چاہیے کہ موٹر سائیکل والے کو سلام کرے, موٹر سائیکل والے کو چاہیے کہ سائیکل پہ جو جا رہا ہو اسے سلام کرے, جو سائیکل پہ جا رہا ہو اسے چاہیے کہ جو پیدل جا رہا ہے اسے سلام کرے. چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے, امام مقتدی کو چاہیے کہ امام کو سلام کرے, غیر عالم کو چاہیے کہ عالم کو سلام کرے, بغیر داڑھی والے کو چاہیے کہ داڑھی والے کو سلام کرے. مگر ہائے افسوس اس سلام کو بھی ہم نے اپنے گھمنڈ کے لیے استعمال کیا ہے. یہی وجہ ہے ایک بار صحابہ کی بھیڑ جمع ہے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام کون کرتا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام وہ کرتا ہے کہ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے, جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ. ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ حضرات استقبال کریں, سید صاحب تشریف لا رہے ہیں. چلیے ماشاءاللہ تشریف رکھیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جلدی آ گیا, میں نے کہا نہیں آپ آگے تو برکتیں آ گئی. سبحان اللہ. اب آپ لوگوں کو کچھ اور بھی کام ہے کہ جلسہ ہی صرف کریں گے دوسروں کے لیے یا خود بھی کچھ سنیں گے؟ سب پیچھے والے میرے بھائی بیٹھ جائیں اور جلسے کے جو انتظام کرنے والے ہیں لال رومال گلابی رومال جن بھائی نے ڈالا ہے اس گلابیت کا حق ادا کریں اور آپ حضرات بھی کرسی لے کے بیٹھ جائیں ورنہ سب سن کے چلے جائیں گے, آپ کو کچھ بھی نہیں سننے کو ملے گا. تشریف رکھیں. ہندوستان کا بڑا ہی مقبول معتمد اور معتبر خطیب اور نوجوان خطیب پیکر خلوص و وفا, خطیب دورہ, خطیب اعظم ہندوستان, پیر طریقت حضرت علامہ شاہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ مراد آباد جنہ تشریف وہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میرے بعد آپ ان کی تقریر سنیں گے. تو بھیا آ جاؤ, آپ لوگ آگے بیٹھ جاؤ سب. اب ادھر ادھر حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا سید صاحب قبلہ کا اس سے زیادہ میں تعارف کیا کراؤں. جب وہ تقریر کریں گے تو ان کی تقریر ان کا بہت بڑا تعارف ہے. ہاں, اور یہ ہمارے مخدوم ہیں, اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ پورے ہندوستان اور نیپال اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہیں لوگ شوق اور ذوق سے سنتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے ان پر جو اپنا خاص بندہ بنایا. اللہ ان کے زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سلام کو نبی نے محبتوں کا ذریعہ بنایا ہے، مگر ہائے افسوس اس سلام کو بھی ہم نے اپنے لیے گھمنڈ کے لیے استعمال کیا ہے، تکبر کے لیے استعمال کیا ہے، انانیت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب حضرت مولانا نور محمد صاحب وحیدی جو آج کے جلسے کے ناظم ہیں، اگر یہ جوش میں آ جائیں تو آپ سے نعرہ لگوائیں گے، تو آپ سے کہیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو آپ اچھل کے کہیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور جب بات پنجتن پاک کیا جائے تو آپ مچلنے لگتے ہیں، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور جب بات فاتح خیبر کیا جائے، داماد پیغمبر کیا جائے، پیدر حسنین کریمین کیا جائے، شوہر سیدہ فاطمہ الزہرا کیا جائے، تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے، اور پوری رات علی علی کہتے ہی رہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور علی علی کے نعرے آپ لگاتے ہی رہیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مگر اے سنی جلسے میں آنے والے میرے سنی بھائیوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے مولا علی کے دامن کو پکڑا بھی ہے؟ ارے ان کے دامن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کرتے کو پکڑ لو، ان کے مزار کو چوم لو، ان کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے ان کی تعلیم پر عمل کرو، ان کے مشن کو عام کرو۔ تو جن علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہی مولا علی فرماتے ہیں کہ منافق ہے وہ جو انتظار کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں، اور مومن ہے وہ جو بڑھ کر کے پہلے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مومن ہے زندہ باد جو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ سلام برکتوں کا ذریعہ ہے۔ بے شک۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا تھا، بیٹا انس جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کی برکتیں اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا، تیرے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، یہ سلام کتنی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غریبی نے گھیر رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ وہ صحابی چلے گئے، اس کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب صبر لائق برداشت نہ رہا۔ یا رسول اللہ گھر میں عورتیں بھی پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں، بزرگ پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، یا رسول اللہ فاقوں پہ فاقے پڑ رہے ہیں، کچھ حل تو بتا دیجئے۔ تو کائنات کا نبی مسکراتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے صحابی اگر ایسا ہی حال ہے تو ایک کام کیا کرو، جب رات کو شام کو گھر آیا کرو تو گھر والوں کو ایک بار سلام کر لیا کرو، اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو، اللہ تیری غریبی کو ختم فرما دے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر افسوس صد افسوس ہم پورے علاقے کو سلام کریں گے۔ بلرام پور میں کوئی مل گیا تو السلام علیکم، شاعر صاحب السلام علیکم، سید صاحب السلام علیکم، امام صاحب السلام علیکم، پردھان جی السلام علیکم، چیئرمین صاحب السلام علیکم، طالب علم صاحب السلام علیکم، سب کو سلام کریں گے۔ لیکن جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اپنی بیوی بچوں کو ہم سلام نہیں کرتے۔ ارے بھائی میں کہاں کا رہنے والا ہوں اور آپ کہاں کے ہیں؟ اگر میں پوری 2 گھنٹے کی تقریر کر دوں، 1.5-2 گھنٹہ کی تقریر کر دوں اور نہ شروع میں سلام کروں نہ آخر میں، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب نے تقریر تو ٹھیک ہی کر دی، مگر بہت بڑی غلطی کر دی، مولانا صاحب نے سلام تو کیا ہی نہیں۔ تو سلام کرنا یہ ہمارا آپسی حق ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ساری گاؤں ساری بستی کو سلام کرتے ہیں تو اپنے گھر میں داخل ہو کر کے پھر اپنی بیوی اور بچوں کو ہم سلام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علامہ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ بہت بری رسم ہے کہ انسان اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتا۔
اگر میں آپ سے کہوں اپنی بیویوں کو سلام کرو تو بعض 70 سال کے لوگ ہنسیں گے، کہیں گے مولانا یہ کیا بتا رہے ہو، آج تک سلام نہیں کیا، اب کیا کرنے کو کریں گے۔ حضرات یہ ہم نے سیرت مصطفیٰ سے دوری بنا لی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ میرے نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ میرے نبی جب بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ذرا پورا مجمع تھوڑا دل لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ جب نبی گھر میں داخل ہوتے تھے تو جب نبی بچوں کے پاس سے گزارا کرتے تھے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور حضرات یہ بھی سن لیں، اگر کوئی دیندار لڑکا جس کی 8 دن پہلے شادی ہوئی ہو، اگر وہ اپنی بیوی کو سلام کر لے اور محلے کی عورتوں کو پتہ لگ جائے تو پورے محلے کی عورتیں اکٹھا کر کے پنچایت کرتی ہیں اور کہتی ہے وہ دیکھو فلاں کا لڑکا جمعہ 8 دن اپنی بیوی کا اپنی بہروا کا غلام ہوئی گواہ ہے، یعنی اس نے دین کا اچھا کام کیا، اچھا اقدام کیا۔ مگر ہماری عورت، ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں وہ اپنی بیوی کا غلام ہو گیا ہے، اس کا دامن پکڑ کے چل رہا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ساس بھی جب تک میاں بیوی کے درمیان معاذاللہ الزام نہیں عائد کر رہا ہوں، مگر یہ سچائی ہے، تلخ مزاجی کے لیے معاف کیجئے گا، مگر سچائی ہے۔ اگر ساس کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے تو مت پوچھو، گھر گھر محلے محلے جا کر کے لوگوں کو، عورتوں کو بتائے گی کہ ہمارا بیٹا تو اپنی بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ ارے یہی دین ہے، کیا سیکھا ہے ہم نے اپنے نبی کی سیرت سے، کیا سیکھا ہے ہم نے قرآن سے، کیا سیکھا ہے ہم نے حدیث سے، کہ بیوی کو سلام کرنے والا بیوی کا غلام ہوتا ہے۔ ارے ذہنوں کی سطحیت ہے میرے بھائیوں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب میرے نبی اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا بیوی کو سلام کرنے والا بیوی کا غلام نہیں ہوتا، میرے نبی کا غلام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو ہم مجھے بتائیے، اس کا قبلہ ادھر ہے پچھم کی طرف، اور تقریر کا قبلہ مقرر کا چہرہ ہوتا ہے۔ میں تو مقرر نہیں ہوں مگر آل رسول بیٹھے ہیں، انہیں دیکھیں۔ 25 سال کا کنوارا نبی 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور حضرت خدیجہ ایک شوہر سے بیوہ نہیں تھی بلکہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ۔ اور پہلا نکاح میرا نبی ایک بیوہ سے کرتا ہے۔ آج لوگ مسلمانوں کے بچوں سے مزہ لیتے ہیں، جی مذاق کرتے ہیں، کیا کہہ رہے بھائی عبد الرحمن تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، سننے میں آیا ہے تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں۔ اس کے بعد مسکرانے لگتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا مسلمان بھائی نوجوان شرمندگی کے ساتھ اپنے گھر کا ارادہ بنا لیتا ہے، کیونکہ ہمارا بچہ جواب دے تو کیسے دے، تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، بعمل علماء کی صحبت میسر نہیں، اس لیے جواب دے تو کیسا دے۔ لوگ مذاق بناتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں۔ جھوٹا اتہاس لکھنے والے اور جھوٹا اتہاس پڑھنے والے مزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں۔ سن لو میرے بچوں، میرے عزیزوں، اور میری بہن تم بھی سن لو، میری قوم کے بزرگوں تم بھی سن لو، سارا مجمع سن لے، یاد رکھو، ہاں اس میں کوئی سچائی ہے۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں تو فکر مت کرنا، اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ دینا، کوئی کہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں تو آپ کہنا کہ ہمارے نبی نے شادیاں ہی تو کی ہیں، زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے۔ اللہ اکبر، زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے۔ اور دوسری بات دنیا کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ میرے نبی نے جو 11 نکاح کیے ہیں، جو 11 شادیاں کی ہیں، ان میں صرف ایک ہی کنواری تھی، ان کا نام ہے حضرت عائشہ، باقی جتنی تھی یا تو مطلقہ یا بیوہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا سہارا روٹھ گیا اسے مدینے والے نے سہارا دے دیا۔
बा माशाअल्लाह याद रखना, इस बात को भूलना मत। माशाअल्लाह मेरे नबी ने 11 शादियां जानते हो क्यों की हैं? जब तक हजरत खदीजा मेरे नबी के निकाह में थी, तब तक मेरे नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी। लेकिन अरब के लोग, उनके कल्चर और तहजीब में यह बात थी कि वो रिश्तेदारी पर बहुत ज्यादा मरा करते थे। तो इसलिए नबी ने ज्यादा निकाह किए ताकि रिश्तेदारी बढ़े, ताकि इस्लाम बढ़े। और दूसरी वजह यह कि कुछ सहाबा, नौजवान सहाबा, उनके शोहर जंगों में जाके शहीद हो गए, तो फिर उन बेसहारों को सहारा कौन देता? मेरे नबी ने उन्हें शरफ ज़ौजियत बख्शा और कयामत तक के लिए वो औरतें मुसलमानों की मां बन गई। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अब बिल्कुल जहनों को करीब करना मेरी बहन, और मजमे में हाजिर एक एक फर्द मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। अब अर्ज यह है कि जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है, और याद रखना ये सिर्फ औरतों के लिए तकरीर नहीं है, मर्दों के लिए है, क्योंकि जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होगा फिर उस घर की औरतें क्या करेंगी? और एक वजह और भी है, अगर ये औरतें मार्केट में और मजार शरीफ पे और शादियों में बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, तो इसके पीछे भी घर के लोगों का, मर्दों का हाथ होता है। अगर वो छूट न दे, आज का बच्चा नौजवान शराबी, जुआरी, कबाबी बन रहा है, तो मैं उसको बाद में उसको शराबी, कबाबी, जुआरी मानता हूं। मुझे लगता है उसकी माँ ने उसकी सही से परवरिश ही नहीं की है। इसलिए माओं की गोद बच्चों का सबसे पहले स्कूल और मदरसा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है मेरी बहन, तो तुम्हारे लिए भी तो जरूरी है कि उस पैगंबर की तालीम पर अमल करो। अब अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह फरमाता है कि औरतें घरों में ठहरी रहें और ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दगी का मुजाहरा न करें। यह अल्लाह फरमाता है, औरतें घरों में ठहरी रहें। अब तवज्जो करना, बिल्कुल नबी की बीवी है, उनका नाम है हजरत सौदा। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया था। कितना? एक हज। उनसे कहा गया कि नबी की दूसरी बीवियां तो बार बार हज करने जाती हैं, उम्र करने जाती हैं, आप क्यों नहीं करती जी? तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा था कि मुझ पर एक बार हज करना फर्ज था, वो मैं अदा कर चुकी। अब अल्लाह का फरमान मेरे लिए यह है, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, औरतें घरों में ठहरी रहें। तो अब मैं घर में ही ठहरी रहूंगी। अल्लाह की कसम, मेरा ये कदम घर से बाहर तब निकलेगा जब सौदा को मौत आ जाएगी। और तारीख इस्लाम यही बताती है कि सिवाय एक हज करने के उनका कदम घर, नबी के घर से बाहर तब निकला जब उन्हें मौत नसीब हो गई थी, जब उनका जनाजा उठा था। ये कौन है? ये नबी की बीवी हजरत सौदा है। सुन मेरी बहन, मार्केट में चक्कर लगाने वालियों गौर से सुन लो, शादियों में शौक से शिरकत करने वालियों गौर से सुन लो, बेपर्दगी का मुजाहरा करने वालियों गौर से सुन लो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफन फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। सब मिलके बोले सुभान अल्लाह। इंडिया की मीडिया को हिजाब मिल ही नहीं रहा है। इंडिया की मीडिया ये कहती है कि ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का आपसी कल्चर है, हिजाब और पर्दा इस्लाम में कहीं नहीं है। इसलिए मीडिया भी सुन ले, आप भी सुन ले और घरों तक इस पैगाम को पहुंचा दो। कुरान शरीफ में 7 बार हिजाब का जिक्र है। कितनी बार? 7 बार कुरान शरीफ में बीवियों से कह दो
वबनातिका, तवज्जो से, इधर उधर जहन न भटके आपका, वबनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, वनिसाइल मुमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो। अल्लाह फरमाता है क्या कह दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि औरतें अगर किसी जरूरत के तहत घर से बाहर निकले तो अपने चेहरों पर चादर डाल लिया करें। जोर से बोलो, जरा गौर से सुन लो बातें, दिल पे लिख लो इनको, दिल पे। अल्लाह फरमाता है जब औरतें घरों से बाहर निकले तो चेहरों पर चादर डाल लें। और ये भी याद रखें कि इस्लाम में बुर्का कहीं नहीं आया है, इस्लाम में हिजाब आया है, पर्दा आया है। तो आजकल जो ये औरतें बुर्का पहनती हैं ना, ऐसा चमकीला बंबई से खरीद के लाती हैं कि ना देखने वाला भी इनके बुर्कों को देखे, जिस्म के सारे आज़ा उनकी बनावट उस बुर्के में दिखती है। मेरी बहन, ये हराम है, हराम। अगर इस नियत से बुर्का पहनती हो ताकि मर्द तेरे बुर्के को देखे तो और भी शदीद हराम। बुर्का इसलिए पहना जाता है ताकि उसके जरिए से पर्दा हो, मगर ऐसा बुर्का पहन लेंगे कि मत पूछिए। तो अल्लाह ने इस आयत में साफ साफ नबी से फरमाया अपनी बीवियों से कह दो पर्दा करें, अपनी बेटियों से कह दो कि पर्दा करें, मुसलमानों की औरतों से कह दो कि पर्दा करें। और जब औरतें घरों से बाहर निकले तो चादर चेहरे पर डाल लिया करें, ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमाता है। तो जब नबी अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे रहे हैं तो फिर 1400 साल के बाद वाली औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं होगा क्या? और ऐसा भी नहीं है कि बुर्का तोड़ लो, चेहरे पर चादर भी डाल लो और इधर से उधर तकती रहो, जिसे कहते हैं आंख से आंख मिलाना। माफ करना, आपकी जबान में ठेठ जबान में बोल दो, जिसे आजकल के हमारे बच्चे कहते हैं आंख मारना। याद रखें, जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही, पहली सीढ़ी है जिना की बदनिगाही। तो बुर्का पहन लिया आपने, अपना फर्ज अदा कर दिया, अब चाहे जहां देखती रहो। और मेरी बहन, सिर्फ पर्दा तुम्हारे लिए नहीं है, मर्दों तुम्हारे लिए भी है। नंबर 2 आयतें पढ़ूंगा आपके लिए भी, इनके लिए। इन्हीं दोनों आयतों को सुन लीजिए, फैसला आप करेंगे। सिर्फ बुर्का पहन करके इधर से उधर देखे तो अल्लाह ऐसी औरतों के लिए फरमाता है, सूरे नूर आयत नंबर 31 पारा नंबर 18, अल्लाह फरमाता है वकुल लिल मुमिनात यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, इन मुसलमान औरतों से कह दो यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने मेकअप को, अपनी ज़ीनत को, अपने बनाव सिंगार को दूसरों पर जाहिर ना करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जितना खुद जाहिर हो, वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, और औरतें अपने गलों में दुपट्टा डाला रहा करें। ये मेरा अल्लाह फरमाता है, औरतें अपनी निगाहों को नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। मगर अफसोस सद अफसोस, अगर इस मुसलमान की जेब में 2 रुपया आ गया तो क्या कहते हैं मालूम है? अरे साहब, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है, दिल का पर्दा होता है, दिल साफ होना चाहिए। ऐसी बोलते हैं ना लोग, दिल साफ होना चाहिए साहब, आंखों का थोड़ी पर्दा होता है, कहते वो दिल अच्छा हो। अरे मेरे भाई, दिल पे किस किस का कंट्रोल है? कोई कह देगा कि मेरा कंट्रोल है? अरे दिल तब बहकता है जब आंख बहकती है। ऐसे ही है ना? अरे थोड़ा हाँ में हाँ बोलो यार, ऐसे ही है ना? दिल तब बहकता है जब आंख बहकती है। जब आंख बहकती है तब खटक पैदा होती है, और जब खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का उभार होता है, और जब शहवत का उभार होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का कदम ज़िना की तरफ बढ़ता है।
زنا سے نسل خراب ہوتی ہے، زنا سے نسب خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حین یزنی الزانی لا یزنی وہو مومن، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، وہ مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارے نوجوانوں، ہوشیار بنتے ہو نا تم کہ ہماری بہن بیٹی تو گھر میں ہے، دوسروں کی عورتوں کے ساتھ زنا کرو۔ ارے دھوکے میں ہو تم، دھوکے میں۔ میرے علماء نے لکھا ہے یہ زنا ایک قرض ہے، قرض جو چکایا ہی جائے گا۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ زنا کیا ہے تو تمہاری بیٹی اور بہنوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم نے کیا۔ اس لیے چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں تو خدا کے واسطے کسی دوسری بہن، کسی دوسرے کی بہن بیٹی پر بد نگاہی مت کرنا، زنا مت کرنا۔ زنا سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ بہت ہوشیار بنتے ہو نا، ارے ہم تو بمبئی میں ہیں، ہماری بیوی تو گھر میں آرام سے لا رہی، تالا لگا کے رہتی ہے۔ ارے بڑے بڑے تالے کھل گئے میاں۔ جن عورتوں کے بالوں کو کبھی سورج نہیں دیکھتا مگر جب وہ نکلتی ہے تو پورے خاندان کی عزت ایک ہی دن میں لے کے نکل جاتی ہے۔ اس موبائل نے گھر گھر تباہی مچا دی ہے، اسی پر عمل کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں صاحب دل صاف ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ تھوڑی ہوتا۔ اچھا ایک بات ایمانداری سے بولوں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے آنکھوں کا نہیں، مگر میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے ایسے ایسے بڈھوں کو دیکھا ہے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، مگر سامنے سے کوئی عورت گزر جائے تو اپنی جوانی کے گنہگار دنوں کو یاد کرتے ہیں اور جب تک نگاہ نہیں ہٹاتے جب تک وہ خود نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ ایسا ہے معاملہ۔ یہ جتنی ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، نگاہوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ ارے ہماری اور آپ کی بہنیں کیا پردہ کریں گی؟ سنو کہ دل کا پردہ ہوتا ہے کہ نگاہ کا پردہ۔ آؤ ترمذی شریف سے سیکھیں۔ ترمذی شریف سے اللہ کے نبی کی دو بیوی ہیں، ایک کا نام ہے حضرت ام سلمہ اور دوسری کا نام ہے حضرت میمونہ۔ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضور کے پاس میں ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی چلے آ رہے ہیں جن کو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ ان کی ظاہری بصارت جا چکی تھی، وہ نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، مگر وہ حضور کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو نبی نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا پردہ کر لو، آڑ میں ہو جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، پردہ کر لو، کیونکہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہیں، یہ تو نابینا ہیں، یہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ ارے جب کائنات کا نبی اپنی بیویوں کو نابینا سے پردے کا حکم دے رہا ہے تو ہماری اور آپ کی بہنوں کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک بولو، کیا ان کے دل بھی ہماری بہن بیٹیوں کے دل ان سے زیادہ صاف ہوں گے کیا؟ مگر پھر بھی نبی فرما رہے پردے میں رہو۔ تو بد نگاہی سے بچو میرے بچوں، نوجوانوں اور بہنوں، برقع پہنو تو نگاہوں کو نیچی رکھو، کسی غیر محرم کو مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اب نوجوانوں تم بھی سن لو، عورتوں سے زیادہ مردوں کی نگاہیں بھٹکتی ہیں۔ بات ختم کرو، عورتوں سے زیادہ مردوں کی نگاہیں بھٹکتی ہیں، اس لیے آیت نمبر 31 میں اللہ عورتوں سے فرما رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور آیت نمبر 30 میں اللہ مردوں سے فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی مسلمان مردوں سے کہہ دو، بچوں سن لو، نوجوانوں سن لو، اللہ فرماتا ہے مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ حضرات اللہ پاک یہاں
واضح طور پر فرماتا ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلسی پور جا رہے ہیں، روڈ پر ہیں، چل رہے ہیں اور نگاہ نیچے کو کیے ہوئے ہیں، اگر ایسی حال رہے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی ٹکر مار دے گا، نالے میں گر جائے گا، کوئی آدمی کھیت میں گر جائے گا۔ یہ مطلب ہے نگاہیں نیچی کرنے کا کہ وہاں نہ دیکھو جہاں دیکھنا جائز نہ ہو۔ تجھے دیکھ کر کے عیسائی خوش ہوں گے، تجھے دیکھ کر کے یہودی خوش ہوں گے۔ سن میری بہن، جب تو بے پردہ نکلے گی تو تجھے دیکھ کر کے ہالینڈ والے خوش ہوں گے، جرمن والے خوش ہوں گے، بیلجیم والے خوش ہوں گے، کینیڈا والے خوش ہوں گے، آسٹریلیا والے خوش ہوں گے، روس والے خوش ہوں گے۔ سن میری بہن، جب تو بے پردہ نکلے گی تو تجھے دیکھ کر کے امریکہ والے خوش ہوں گے، اور پردے میں رہو گی تو مدینے والے خوش ہوں گے، بغداد والے۔ سبحان اللہ۔ پردے میں رہو گی، بے پردہ رہو گی تو قارون خوش ہوگا، بے پردہ رہو گی تو شداد خوش ہوگا، بے پردہ رہو گی تو فرعون خوش ہوگا، بے پردہ رہو گی تو یزید خوش ہوگا، پردے میں رہو گی تو میرا حسین خوش ہوگا، میرا عباس خوش ہوگا، میرا علی اصغر خوش ہوگا۔ اب یہ مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں کہ تم مدینے والے کو خوش کرنا چاہتے ہو یا پھر امریکہ والے کو۔ یاد رکھیے، میں عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، مگر تعلیم یافتہ ہونا عورتوں کا بہت زیادہ ضروری ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری تربیت یافتہ ہونا ہے۔ تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو لیکن تربیت یافتہ ہو۔ اور وہ ڈگریاں لکھنؤ کے ہاسٹلز میں رہ کر کے وہ ڈگریاں حاصل کی یونیورسٹیز میں، اور وہ ڈگریاں لے گئی ہوٹلوں تک، اجنبی مردوں کے بستروں تک لے گئی، تو تبریز عالم قادری ایسی ڈگریوں پر تھوکتا ہے تھوک۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ڈگریوں سے کہ تمہاری عزت، تمہارے گھر کی بہن بیٹیاں لوٹ۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، مگر تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ حضرت ام خلاد ہیں، صحابیاں ہیں، ان کا جوان بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، ایک غزوہ میں شہید ہو گیا، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ام خلاد جب حضور سے پوچھنے گئی کوئی مسئلہ تو پورے پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ، پورا پردہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں میت ہوتی ہے تو ان عورتوں کو یہی پتہ نہیں رہتا کہ سر کا دوپٹہ کہاں ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں۔ یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر یہی سچائی ہے۔ مگر سیکھو نبی کی صحابیہ سے، بیٹے جوان بیٹے کی لاش ہے، میدان میں پڑی ہوئی ہے، مگر اسی حالت میں ام خلاد مسئلہ پوچھنا جاتی ہے حضور کی بارگاہ میں، تو پورے پردے کے ساتھ ہیں، پورے حجاب کے ساتھ ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ ہیں۔ تو جب صحابہ نے دیکھا تو بولے ام خلاد، تمہارا جوان بیٹا، تمہارے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور تم نے اس حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے، اس حالت میں بھی تم نے حجاب کا اہتمام کر رکھا ہے۔ تو ام خلاد کے تاریخی جواب سنیے، وہ کہتی ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے بیٹا ہی تو کھویا ہے، حیا تھوڑی کھوئی ہے۔ آج ضرورت ہے اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرنے کی، کیونکہ جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے۔ بچے کا سب سے پہلے اسکول، مدرسہ، ماں کی گود۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے۔ ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے۔ ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا گنج مراد آباد کا فضل رحمہ ہوتا ہے۔ ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا میرا پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے۔ ماں جب قائدہ ہوتی ہے تو بیٹا سرکار اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ ماں جب پارسا ہوتی ہے تو بیٹا کلیر کا صابر پیا ہوتا ہے۔ ماں جب پرہیزگار ہوتی ہے تو بیٹا دہلی کا نظام الدین ہوتا ہے۔ ماں جب شب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا کچوچا کا مخدوم ہوتا ہے۔ ارے ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے۔ ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء میں مانتا ہوں تمہاری بہن بیٹیوں کے پیٹ سے کوئی حسین نہیں پیدا ہو سکتا، مگر یہ بھی مانتا ہوں کہ غلام حسین ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ میری بہن، تم
سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، اس سیدہ کی کہ جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو آواز آئے گی، اے اہل محشر نگاہ سروں کو نیچے کر لو، نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ 70,000 حوروں کے چھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا پل صراط سے گزر ہونے والا ہے۔ میری بہن تم اس سیدہ کی کنیز ہو جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی، میرے جنازے کو رات میں نکالنا، دن میں نہ نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی غیر محرم کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے۔ میری بہن یہ تولیہ پھیلا کر کے تم سے حیا اور پردے کی بھیک مانگتا ہوں، اسلام کو تیرے ثبوت کی ضرورت ہے، آگے بڑھ، اور اگر کوئی حجاب پر انگلی اٹھا رہا ہے تو ہم دھرنا تھوڑی دیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، کیونکہ موجودہ ہندوستان کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، گولیاں چلتی ہیں ہمارے سینوں پر، اور ہمارے ہی بچوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے زمانہ سن لے، ہم دھرنا نہیں دیں گے، احتجاج نہیں کریں گے۔ اگر اسلامی پردے کے خلاف کوئی ایک زبان کھلے گی تو 100 بہن بیٹیاں ہم پردے والی تیار کریں انشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، اور یہ بھی سن لیے مزار پر بھی جانا جائز نہیں ہے، بس سید صاحب تفصیل ہے، کہیے انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو پردہ کرائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔